अस्सलाम वालेकुम। वो पूछना था, आपकी नज़र में कोई सस्ता सा, कोई 7 से 10 साल के बीच का कोई बच्चा अगर आपकी नज़र में हो, अच्छा बिल्ट हो, जिस्मानी बिल्ट अच्छी हो, दिन में 12 से 16 घंटे आराम से काम कर ले, सुबह जल्दी उठता हो, क्योंकि जिस वक्त मैं सो रही होती हूँ ना, उस वक्त कोई बंदा चाहिए होता है जो जो कि जाके अगर दूध वाला आया है, या मेरे बच्चों के उठने से पहले कोई उनके कपड़े वपड़े सब कुछ तैयार करके रखे और वो सब कुछ करके रखे। आम ऑर्डिनरी हाउसमेड हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई है। उसमें 15 से 20, 25 हज़ार तो आम मेड ले लेती है। तो अब कहीं ना कहीं वोकेशन का पैसा हमें कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है ना। ये जो छोटी 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 गरीबों ने तो बच्चे पैदा ही अपने इसीलिए किए होते हैं कि भाई अच्छा है, हम जो वो हमारे हवाले कर देंगे तो हम तो बस उनके स्याह सफेद के मालिक होंगे, खाना देंगे उसको 2 टाइम का, वो तो पूरी पूरी सॉलिड तनख्वाह लेके जाएगा। थोड़ी बचत हमारी हो जाएगी, उनके माँ बाप का भी नुकसान हो जाएगा। वो तो बच्चे, इतने बच्चे पैदा ही इसीलिए करते हैं कि भाई कि कहीं भी किसी के भी घर में छोड़ आए तो हम जैसे लोगों का फायदा ही हो जाता है। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे। आप यकीन माने, इस थोड़े से ड्यूरेशन में जो 1 मिनट की जो मैंने स्पीच दी उसमें मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। क्योंकि बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, बच्चा बच्चा होता है। जब वो दुनिया में आता है, उसकी वो अपनी मर्जी से अव्वल तो आता नहीं है, उसके भी कुछ बुनियादी हकूक होते हैं। बच्चा उसी प्रोसेस से, गरीब का बच्चा भी उसी तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर के आता है जितनी जिस प्रोसेस से अमीर का बच्चा गुजर के आता है। गरीब के बच्चे की माँ के दिल में भी अल्लाह ने वही ममता पैदा रखी है जो एक अमीर के किसी के दिल में ममता रखी हो। जो भी सर्कमस्टांसेस, इस चीज में हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाँ अगर गुर्बत है तो गुर्बत में बच्चे पैदा करने क्यों किए, पैदा बच्चे जब पलते नहीं है तो पाले क्यों थे, तो यूं नहीं था वो नहीं था। हम इस डिबेट पे नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट द टॉपिक। आज के लिए हम उस बच्ची का दर्द महसूस करेंगे जिसके सर की स्किन, आप में से जो जो मजबूत दिल और असाब के मालिक है और जिन्होंने वो वीडियो देखी है, उनके यकीनन दिल दहले होंगे उस बच्ची का हाल देख के। एक मासूम सी बच्ची, 7 माह से वो एक घर में काम कर रही है। वो एक घर में, अब उसकी उम्र वो हरगिज भी नहीं है, क्योंकि बच्चा इस उम्र में, बच्चे जो होते हैं माँ की गोद में, माँ बाप के बीच में बैठ के अपने बहन भाइयों के बीच में हंसते खेलते हैं, बेसिक सीखते हैं जिंदगी का। माँ का किचन में हल्का फुल्का हाथ बटा दिया या कुछ कर दिया, माँ दिन भर कोई तकलीफ हो गई तो माँ ने 2 आंसू पोंछ दिए। यहाँ एक किसी का लखते जिगर किसी पराए घर में, अलग शहर में, नए लोगों के बीच में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। वो मेहनत करता था, उसके महीने के एंड में उसकी की हुई मेहनत का पैसा उसके घर में पहुंच जाता था। उसका भी कहीं ना कहीं बच्चे का दिल में कहीं खुशी होती होगी कि किसी ना किसी तरह, पता नहीं किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको भेजा जाता है। इस तरह के बच्चों को दूसरे घरों में भेजा जाता है कि देखो माँ मुसीबत में है, बाप मुसीबत में है, तुम जाके थोड़ा सा कमाओगे, कुछ करोगे तो हमारा थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे। उन्हें क्या पता था कि वो वहशी दरिंदों और जानवरों के हवाले अपने बच्चों को कर रहे होते हैं। तो मैं यही इसी 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 थॉट प्रोसेस के पीछे मुझे पूछना था कि आजकल एक इंसानी बच्चे की कीमत क्या चल रही है। फैसल वाडवा साहब को पता होगा, वो तो इस चीज को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज को वो तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो इंसाफ नहीं मिलना इस मुल्क में, हमें इंसाफ, इस मुल्क में इंसाफ की हैसियत का बखूबी अंदाजा है। और सबसे जो ज्यादा दुख और तकलीफ की बात यह है कि यह वाकया ऐसे घर में पजीर आया जहां पे शायद हम ये समझें कि चलो बाहर तो प्रेशर होता है, लोगों पे इंसाफ, लोगों को यूं नहीं मिल रहा कि हर तरफ से प्रेशर वगैरह कुछ आ रहा है, लेकिन अपने घर के मामला कैसे एक बंदा ओवरलुक कर सकता है। आप किधर होते हैं कि जब आपको ये बात ना पता चल रही हो कि आपके घर में एक मासूम नन्ही जान की टांगे तोड़ी जा रही है। रिसेंट जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को सेप्सिस हो गया, बच्ची के जबड़े में फ्रैक्चर है, बच्ची के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, बच्ची के सर के ऊपर की स्किन उतर चुकी हुई है, उसके बाल उतर चुके हुए हैं, उसकी उतरी हुई स्किन के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। तो कहानी एक दिन की नहीं है। ये नफ्सियाती जानवर, मैं आई एम सो सॉरी, मैं खातून नहीं कह सकती, मैं मां नहीं हूं, लेकिन मैं उस औरत को जानवर से ज्यादा कोई अच्छा खिताब नहीं दे सकती। उमूमन इस तरह के नफ्सियाती दौरे इन बेगम बेगम साहिबात को उस वक्त पड़ते हैं जब बच्चा अपने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर करे, क्योंकि हम उनको उनका महीने की तनख्वाह के बजाय हमने तो उनको खरीद लिया हुआ होता है। और गरीब को ईद बारात से क्या लगे, गरीब को अपने बहन भाई से क्या लगे, क्यों, तुम ही तो छोड़ के नहीं गई थी। याद है ना अपनी खरीदा फारूकी, याद है ना जिन अलकाबात से उन्होंने नवाजा था, एक छोटी सी बच्ची को वो गाली दे रही थी और किस कदर की प्यारी कितनी बेहतरीन वोकैबुलरी में उन्होंने बात की थी। अब गैरा फारूकी को भी ये बताया, वो भी नौकरी करती हैं, वो भी टीवी पे आती हैं, टीवी पे आके वो जो बोलती है उसका उनको लिफाफा मिल जाता है, वो लिफाफा अपने खीसे में डालती हैं और वो निकल लेती हैं। लेकिन जहां बात आई उस बच्ची की, उस बच्ची ने अपने घर में जाने की ख्वाहिश की तो गरीदा फारूकी ने तो उनको धुन के रख दिया ना दिन दिन ना। ये कौन से नफ्सियाती जानवर है ये, और किस तरीके से, किस 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 दिल गुर्दे के साथ फैसल वाडवा साहब ने इस वाक्य को सपोर्ट किया। चले, फैसल वाडवा को तो ये वाली बात बाद में पता चली, उनका तो खैर जब बैलेंस बिगड़ जाए जिंदगी का,
وقت بدل جائے اور حالات بدل جائیں اور بیلنس بدل جائے تو انسان سے کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ متوقع ہے. لیکن جس قانون کے رکھوالے کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا، بچی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، بچی کے سر کی اسکن اتری ہوئی تھی، بچی کو سیپسس ہو رہا ہے، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. یہ ایک دن کی تو کہانی نہیں تھی، یہ تو کہانی کئی دنوں سے چل رہی تھی. اس طرح کے کتنے سارے بچے ہوتے ہیں، اور یقیناً اس بچی کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہوگا جب بیگم صاحبہ اپنی اولاد کے ساتھ باہر کہیں ریسٹورنٹ میں جاری ہوتی ہوں گی، یا تو وہ ریسٹورنٹ کے باہر بچی انتظار کر رہی ہوتی ہوگی، یا وہیں پہ تھوڑی دور کچھ فاصلے پہ کرسی رکھ کے اس کو کہا جاتا ہوگا کہ بیٹا کرسی کا منہ موڑ لو، تمہاری گندی نظریں ہمارے اچھے کھانے پہ نہ پڑ جائیں. بے حسی، کوئی بے حسی سی بے حسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسان آیا اور اس نے آ کے بولا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں ان میں سے کسی سے پیار نہیں کرتا. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا جس کے دل میں رحم نہیں ہو. تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پہ اللہ رحم کرے گا؟ ہم یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کتنے سارے ہمارے اپنے سرکل کے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ جاؤ تو آپ کو گریٹ دروازے پہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ کرے گا جو دونوں ہاتھ لگا کے مین گیٹ کا کنڈا کھول رہا ہوتا ہے، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی. وہ بیچارہ لرزتے ہاتھوں سے آپ کو شربت یا چائے کی پلیٹ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ غسیل نظروں کا مقابلہ بھی کر رہا ہوتا ہے بیگم صاحبہ کی. اور بیگم صاحبہ کیونکہ اس کی جان، مال، کھال اور ہڈی سب کی جو ہوتی ہیں وہ مالک ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو جب موقع ملتا ہے وہ کونے میں لے جا کے اس کو ڈرائنگ روم کی سیر کراتی ہیں. یہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کے جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو ہم تو جو بچا کچا کھانا ہوتا ہے 2-3 دن کی بچی کچی روٹی ہوتی ہے جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اپنے بچے تو کھائیں گے نہیں نا، اپنے میاں کھائیں گے، تو وہی اٹھا کے دے دو. تو بیسیکلی گھر میں نوکر کے بجائے ایک ریسائکلنگ پلانٹ بھی کھولا ہوتا ہے. کام تو کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ریسائکلنگ پلانٹ کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے پوچھا آج کل ایک انسانی جان کی قیمت کیا ہے، ایک غریب کے بچے کی قیمت کیا ہے؟ جو بچے اس طرح کی آفات سے بچ جاتے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے اس گینگ کے جیسے گینگ کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. واقعہ قصور کا یاد ہے؟ ایک بہت دردناک اور تکلیف دہ ٹاپک ہے مدرسے، رانا ثناء اللہ، غریب کا بچہ، چائلڈ پورنوگرافی. اس پہ بھی کسی دن ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا وہ والا ناصور ہے، توجہ طلب ناصور ہے. قصور کی زینب ہو یا کوئی اور بچہ یا رضوانہ، یہ بچوں کی کہانیاں، ان کے دردناک انجام ہمارے معاشرے کے منہ پہ ایک کھلا چپیڑ ہے، ایک کھلا سوال ہے. یہ ہمارے معاشرہ آج جو ذبو حالی، بد حالی اور اس قسمہ پرسی کا جیسے جو شکار ہے نا، اس کی وجہ ہمارے، آپ چاہے ان کے ماں باپ کو کہیں یا چاہے ان نفسیاتی جانوروں کو شکار کو اس کا وہ کریں، اس کی جو مین وجہ ہے نا وہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے. وہ ہمارے حکمرانوں کو غریب کو ریلیف نہ فراہم کرنا ہے. ہمارے حکمران، کیونکہ یہی تو ہوتا آیا ہے، یہی تو ہوتا آیا ہے، یہی کام پہلے سے ہوتے آئے تھے، ہمارے سامنے نہیں ظاہر ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا کی بدولت یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، یہ خبریں عام ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ وہ کام ہوتے تھے کہ جن کے اوپر پردے گرا دیے جاتے تھے، جن کے دھمکی دے کے لوگوں کو چپ کرا دیا جاتا تھا، ایک کونے میں لگا دیا جاتا تھا کہ تمہاری آواز نہ سن لی جائے، تمہاری آواز کوئی سن نہ لے، تمہاری کوئی پکار نہ سن لے، تمہاری عرضی، تمہاری رپورٹ، تمہاری کوئی کورٹ کچہری نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ویسے بھی آج جب یہ آوازیں آج بھی ٹرینڈ وہی ہے، آج جب یہ آوازیں دبائی جاتی ہیں تو یہ پکڑی جاتی ہیں. سوشل میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے، اور شور مچانا بھی چاہیے ان چیزوں پہ، کیونکہ یہ نفسیاتی جانوروں نے جو ٹولہ ہے اس نے جڑ ہی اسی لیے پکڑی ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اس ملک میں تو قانون ہے ہی نہیں. بات پھر وہیں پہ آگے جو عمران خان کرتا ہے، رول آف لا. جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ اسی طرح کی ذبو حالی اور پستہ حالی اور قسمہ پرسی کا شکار رہے گا. رول آف لا نہیں ہے، رول آف لا. ان لوگوں کو شیری کس بات سے ملتی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. ان کو یہ والی بات پتا ہے کہ یہ دھمکی لگا کے نکل سکتے ہیں. سندھ کے وڈیرے کو یہ والی بات پتا ہے کہ غلام گردش میں چکی میں پستے ہوئے پوری فیملی، بھٹا مزدوروں کے گھروں میں کام کرنے والے پورے خاندان، جن کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں صرف وہ بھٹا اپنا ایک قرضہ پورا کرتے ہوئے. سود، اتنا سود تھا تمہارے خاندان کے اوپر جو تم پورا نہیں کر پائے تو تمہارے بچہ پیدا ہو کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا اور اس کو بھٹے پہ جمع کرا دیا جاتا ہے. یہ سب حکمرانوں کی بے حسی، نااہلی اور کمزوری ہے جس کا بھگتان ہمارے یہاں کی وہ جانے جو ابھی جنہوں نے صحیح سے بولنا، جن کی زبانیں تو تلا رہی ہوتی ہے، جنہوں نے ابھی صاحب بولنا نہیں شروع کیا ہوتا، وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں. یہ صرف جب ہم خاص صاحب غلامی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ غلامی صرف وہ غلامی نہیں ہوتی جو مغرب کی غلامی ہے. یہ غلامی ان وڈیرا شاہی کی بھی ذہنی غلامی ہے جس میں مریم نواز جب چاہے کسی کی بھی عزت نفس کو رونتے ہوئے اس کے منہ پہ چاٹا مار دے انگلی کے اشاروں سے. ابھی حالیہ حمزہ نواز شریف کی ایک عدد ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ کوئی پیچھے ایس پی یا ڈی ایس پی آ رہے تھے، انہوں نے اس کو انگلی سے ایسا اشارہ کیا اور وہ انتہائی تابعداری سے سر نیچے کر کے وہ بندہ سائڈ پہ ہو کر اس نے کہا بھی حمزہ نے آپ تو سائڈ پہ ہو جائے نا ذرا.
یہ قانون کے رکھوالے ہیں، یہ ہمیں کیا وہ دیں گے؟ اس طرح کے لوگ جو قانون ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، ایسے لوگوں کے جو کہ جن کے خاندان کنوکٹڈ کرمنلز ہیں، جنہوں نے کیا اناناس، کیا قالین، کیا گاڑی، کیا 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 تحفے تحائف، کیا بلٹ پروف گاڑیاں، انہوں نے تو سب کو ایک نظر سے دیکھا، دوسری آنکھ تو یہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کی بے حسی ہے، جس کی چکی میں ہمارے ملک کا نہ صرف غریب بلکہ ان کی اولاد بھی پس رہی ہے۔ ایسی حالت میں وہ بچہ جو غلام گردشوں میں پلا ہوا ہو، یہ آج کل کی جو یہ جج صاحب کے گھر کا جو منظر ہے، یا جو غریدہ فاروقی کے گھر کا منظر تھا، یہ آج کل کے موجودہ دور کی ماڈرن زمانے کی غلام گردشیں ہیں، جس میں اپنی مرضی سے نہ جینے کا حق ہے، نہ اپنی مرضی سے آنے کا حق ہے، کیونکہ اس کو زبردستی وہاں پہ جمع کرایا جاتا ہے، نہ اس بچے کو اپنی مرضی سے جانے کا حق ہے۔ یہ ہم کوالٹی آف لائف دے رہے ہیں، اور وہ بچہ جب ان گھروں سے فارغ ہوگا تو وہ معاشرے کا کتنا پروڈکٹیو فرد ہوگا، کتنی پروڈکٹیوٹی دکھائے گا، اس کی دماغ کیا اس کو حساب کی سمجھ بوجھ ہوگی، کیا اس کو کوئی اور ہنر اس کے ہاتھ پہ ہوگا؟ اس کو تو بلکہ وہ گھر اپنا ایک وہ لگنے لگے گا، ایک سیکیور، کہ کم از کم سر پہ چھت تو ہے۔ تو یہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے بھی جان کو، جتنی بھی روحوں کو اللہ نے بھیجا ہے، ان کے کچھ بنیادی حقوق، کچھ بنیادی فرائض ہیں۔ اگر ایسا ہی بچہ، اس کو کیا پتا ہوگا کہ کیا اللہ، کیا رسول، کیا آزادی، کیا اسلام کے 5 ستون، کیا روز آخرت، کیا روز محشر؟ یہ اس کو نہ تو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک تو وہ کام کر رہا ہے بچہ، اس کو تو یہ والی لگژری، یہ والی فیسلٹی حاصل ہے ہی نہیں۔ تو روز آخرت میں اس بچے کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کا گناہ گار اصل میں ہے کون؟ ان کے ذمہ دار صرف ہمارے حکمران ہیں۔ جہاں رہی بات جج صاحب کے گھر کی، تو ان کو بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ زوم تھا کہ دیر از نو رول آف لا۔ سو کہانی ہماری پھر بار بار گھوم کے پھر کے وہیں انہی 2 جملوں پہ آتی ہے جس پہ خان صاحب کا ہر لیکچر بیس کرتا ہے: رول آف لا، بیسک ہیومن رائٹ، رول آف لا، بیسک ہیومن رائٹ۔ تو جہاں بڑے اس کا شکار ہیں، وہیں پہ ہمارے معاشرے کے بچے بھی اس کا بے دردی سے شکار ہو رہے ہیں۔ حقیقت جانیں، حقیقت پہچانیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حکمران سوچ سمجھ کے سلیکٹ کریں۔ اگلی منزل حقیقی آزادی۔ پاکستان زندہ باد۔